جی ہاں، سر پکڑے بیٹھا ہوں اپنا میں اس وقت. بتاتا ہوں وجہ سر کیوں پکڑے بیٹھا ہوں، اور ایکسائٹمنٹ کا شکار بھی ہوں شدید، اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہی موقع ہے، سبسکرائب پر ڈالیں، ایک کلک دبائیں، کیونکہ بہت ہی کام کی باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں نوجوان نسل کو خاص طور سے، اور بہت چیزیں میں سکھاؤں گا. آیا ہوں امریکہ سے 36 ایئرس رہنے کے بعد، اور میں ایکسائٹمنٹ کی بات بتاؤں، لیکن پہلے آپ ایک تھم اپ کر ڈالیں. اتنی ساری ریکویسٹ آپ میری پوری کر دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر وجہ ایسی کیا ہے کہ میں سر بھی پکڑے ہوئے ہوں اور ایکسائٹمنٹ بھی چل رہی ہے. یہ خوشی سے میں اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا ہوں کہ دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، اور وہ سارے لوگ خوش نصیب ہیں جو اس وقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں یا عنقریب آنے والے ہیں. تو وہ ان لوگوں کی ایج اگر میں کہوں کہ تقریباً 10-12 سال کی عمر سے لے کے 60 سال کی عمر تک کے لوگ جو ہیں، وہ واقعی ایک ایسا ایرا میں اس وقت رہ رہے ہیں کہ اس میں کہ دنیا میں اس سے زیادہ تبدیلی جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اسے لے کے اب تک کا جو بھی انسانی کا دور گزرا ہے، اس میں اس سے زیادہ بڑی تبدیلی آپ نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی. یہ میں بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، کم نہیں دے رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری حقیقت ہے کہ اس سے بڑی تبدیلی آپ نے پوری دنیا میں کسی رہتے دنیا کے کسی لوگوں نے بھی، اگر آپ کہیں کہ جی انٹرنیٹ ایجاد ہوا تھا وہ بہت بڑی تبدیلی تھی، جو سے پہلے کہیں کہ جی آگ دریافت ہوئی تھی تو وہ بہت بڑی تبدیلی تھی، یا اس سے کہیں کہ جی ویل جو کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ایجاد وہ ہوا تھا، وہ بہت بڑی تبدیلی تھی. میں کہہ رہا ہوں وہ ساری کے ساری اس کے پیچھے اس کے آگے مان پڑ جائیں گی اگر میں یہ کہوں کہ یہ تبدیلی جو دنیا میں آ رہی ہے اس وقت، یہ تبدیلی ایسی ہے جو کہ ایسے سے بڑی بڑی تبدیلیاں اچھی والی لے کے آئے گی آپ کے استعمال کی، آپ کے کام کی، آپ کے فائدے کی، کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے. جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت، وہ اگلے 4-5 سال میں ایسی ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے، ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بہت فائدہ پہنچانے والی ہوں گی. اور اس میں کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے، لیکن زیادہ تر تبدیلیاں وہ ہوں گی جو کہ بڑے پیمانے پہ انسانیت کی ایسی خدمت کریں گی، اتنی تیزی سے خدمت کریں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایگزامپل دیتا ہوں، میں آج کل بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے. کہ ایگزامپل اگر میں دوں اس فیلڈ کے بارے میں کہ صرف تعلیم ایجوکیشن کے اوپر، کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آنے والی ہے، تو بھائی جو لوگ بھی اسکول جا رہے ہیں اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، ایلیمنٹری اسکول کے ہیں، مڈل اسکول کے ہیں، ہائی اسکول کے ہیں، کالج کے، یونیورسٹی کے، وہاں پہ مجھے نہیں پتا کالج یونیورسٹی میں کتنا ہوم ورک ملتا ہے کتنا نہیں ملتا ہے، لیکن اسکول کے زمانے میں جو ہوم ورک ملتا ہے، آلریڈی امریکہ میں ہوم ورک کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آلریڈی اب ہوم ورک دینا بند کیا جانے لگا ہے امریکہ میں، اس وجہ سے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کا ایک حصہ جو چیٹ جی پی ٹی کا ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اب تو ٹیچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوم ورک دینے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ہوم ورک وہ انہوں نے خود کیا ہے یا یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے کروا لیا گیا ہے. تو اس لیے اب ہوم ورک دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں رہا. انہوں نے بہت قدغن لگائی، بہت اس پہ لگائی جناب پابندیاں وغیرہ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے اگر آپ نے اس طرح سے کیا. لیکن انٹیمیٹلی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ نہ جیتنے والی جنگ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم ہوم ورک دینا بند کرتے ہیں. لیکن کچھ اسکولوں نے اس کو اس قدر خوش آمدید کہا ہے، اس سارے سلسلے کو چیٹ جی پی ٹی اگر آپ سمجھ لیں یا یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھ لیں، اس قدر اس کو خوش آمدید کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اسکول سسٹم میں آلریڈی ایلیمنٹری کے لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کر لیا ہے. سوچیں، ایلیمنٹری کے لیول پہ اس چیٹ جی پی ٹی کو انٹروڈیوس کر لیا ہے اس طرح سے کہ اب وہ کلاس کے اندر ٹیچنگ ایک لیکچر کے ذریعے نہیں دیتے کہ ایک ٹیچر سامنے کھڑا ہے یا کھڑی ہے اور وہ سارے اس کے سامنے 30-40 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیکچر دے رہی ہے دے رہا ہے. اب یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ انڈیویجولائزڈ ٹیوٹر ایک طرح سے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹیچر اویلیبل ہے. وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کے لحاظ سے ایگزامپل دوں کہ سوال آج سکھانا تھا، انہوں نے ریور انڈس کے اوپر، دریا سندھ کے اوپر انہوں نے سبق دینا تھا. تو اس کے بجائے کہ دریا سندھ پہ کھڑے ہو کے لیکچر دیں اور دکھائیں اکھائیں باتیں کریں کب بنا، کس طرح سے بنا، کس طرح سے اس کا فائدہ کن کن جگہوں کو، کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس کے پیچھے سیاست کیا، پالیٹکس کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹوڈنٹس آپ ایسا کریں، آپ سب کے پاس آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ جو کہلاتی ہے، آپ اس کو سب کے پاس چیٹ جی پی ٹی کا ایکسیس بھی ہے، آپ اپنے لحاظ سے اس اسکرین پہ جا کے اپنے ٹیبلٹ کے اوپر جا کے اسے کوشچن کریں، اپنے انداز میں کوشچن کریں کہ ہمیں بتاؤ کہ دریا سندھ یعنی کہ ریور انڈس کی اسٹوری کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، کیا کیا چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں خراب ہو رہی ہیں،
کہاں سے شروع ہوا, کہاں ختم ہو رہا ہے, کب شروع ہوا, کب ختم ہو رہا ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ جا کے چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کریں. آپ کو ہم 5 منٹ دے رہے ہیں صرف اس سوال کو پوچھنے کے لیے. اس 5 منٹ کے اندر اندر آپ جس طرح سے بھی سوال کر سکتے ہیں, مختلف انداز میں سوال کریں چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے, جو جواب آئے اس کو پڑھیں. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اسکولوں نے کہ ایک ایک طالب علم کا بریفلی رفلی اباؤٹ 3-4 منٹس کنیکٹ کیا ہے اس کا لیپ ٹاپ یا اس کو ٹیبلٹ کہہ لیں یا کہ جو بھی ڈیوائس ان کے پاس, بڑے اسکرین کے اوپر کلاس روم کے اندر. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں, کیونکہ جواب انہوں نے نہیں دیا, جواب تو دیا چیٹ جی پی ٹی نے. اس لیے کسی کو شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس طالب علم کو کہ جی ہم تو پتہ نہیں ہمارا جواب سامنے اسکرین پہ آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آئے گا کیا نہیں آئے گا, ٹیچر ہمارے بارے میں کیا سوچے گی کیا نہیں سوچے گی. ٹیچر کی نظر کس چیز کے اوپر ہے کہ اس سے پرامپٹ کے ذریعے کیا سوال کیا ہے طالب علم نے. جواب تو آیا, لیکن وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ طالب علم جو ہے, جو سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, اس نے پرامپٹ یعنی کہ کوشچن یعنی کہ کوئری کیا کی ہے کہ وہ سب سے اچھا کمپریہنسو جواب اس کے پاس آیا ہے. تو ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹس کے جو ہیں ٹیبلٹس وہ سارے اسکرین پہ آتے ہیں, ایک ایک کر کے باری سب جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں سب جناب دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, بڑے اسکرین کے اوپر, کہ اس نے کیا کوشچن کیا ہے, اس نے کیا کوشچن کیا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے. سب سیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کے ذریعے کہ ارے اس کا کوشچن بہت اچھا تھا, اس کا کوشچن آلموسٹ اچھا تھا, اس کا کوشچن ایسا تھا, اس نے یہ بات پوچھی, اس نے اس طرح سے پوچھا, اس نے اس طرح سے پوچھا. اور پھر جو سب سے اچھا سوال تھا اس کا جو جواب آیا ہے, ٹیچر نے وہ اسکرین پہ پیش کیا کہ یہ جواب جو ہے جو کہ آپ نے کسی نے نہیں دیا ہے, یہ چیٹ جی پی نے دیا ہے, لیکن یہ جواب سب سے کمپریہنسو ہے اور اس کے پیچھے یہ لاجک ہے, یہ طریقہ ہے, اس کی وجہ یہ, اس کی وجہ یہ. تو ٹیچر کا کام آسان ہو گیا. اب ٹیچر جو ہے وہ فوکس یہ کر رہی ہے کہ لوگوں میں کریٹیوٹی, اپنے اسٹوڈنٹس میں, ینگ بچوں میں کریٹیوٹی کیسے لے کے آئی جائے, اس کی سوچ کو کیسے وسیع کیا جائے, اس کو سوال کرنے کی صلاحیت کو کس طرح سے بڑھایا جائے. اس کے اوپر سارا کا سارا زور چل رہا ہے ٹیچرس کا. یہ نہیں چل رہا کہ میں بس ایک رٹایا سبق سنا دوں بچوں کو, بچے یاد کر لیں, جو سوال پوچھوں دریا حسن کے بارے میں بتائیے, سب کے سب وہی جواب لکھ دیں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ جس طرح سے سوال کریں گے اس طرح سے جواب نکلے گا. اگر 50 بچے کلاس میں ہیں اور 50 مختلف قسم سے سوال کیے ہیں, 50 مختلف قسم کے جواب آئیں گے, اور جب وہ اسکرین پہ آئیں گے ایک ایک کر کے, تو بچوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. ٹیچر کی جو لمیٹڈ نالج ہے اس کے اوپر ڈپینڈنس ختم ہوتی جا رہی ہے, بلکہ ٹیچر خود پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری نالج تو اپنی جگہ پر اور ہمارے سمجھانے کا انداز تو اپنی جگہ پر, لیکن چیٹ جی پی ٹی کے اندر جو معلومات کا خزانہ ہے, جب آپ صحیح سوال کریں تو کس طرح سے معلومات کا خزانہ اگل دیتا ہے آپ کے سامنے, آپ کو سکھانے میں آسانی پیدا کرتا ہے. اور کیونکہ یہ فار ایگزامپل بچے ہیں 8 سال کے, تو سوال جو ہے کوئری کا ایک بتاؤں گا, میں آپ کو ایک پورا کورس تیار کر رہا ہوں جس میں کہ میں آپ کو پرامپٹ انجینئرنگ سکھاؤں گا. لیکن اس میں سارا کیا ہو رہا ہے, بچے کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی کو پتا ہے کہ یہ 8 سال کے بچے ہیں, سارے 8-9 سال کے تر رفلی اس کلاس میں 6-7-8 جو بھی ان کی عمر ہے وہ سال کی عمر کے بچے ہیں, یہ ان کی معلومات ہے. تو اس لحاظ سے جواب بھی اس لحاظ سے دے رہا ہے, وہ بڑوں کے لحاظ سے جواب نہیں دے رہا کہ جناب 40 سال کی عمر کا آدمی سمجھے, یہ 60 سال کی عمر کا 50, وہ ساری کی ساری جو آپ کو جواب دے رہا ہے, جو سمجھنے کے انداز, سمجھانے کا انداز ہے, وہ اس کا ہے جو کہ ایک تقریباً 6-7-8 سال کی عمر کا بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے جناب آج کل کے زمانے میں. کیا زمانہ ہے اس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں, اگر آپ سر ایلیمنٹری اسکول میں ہیں یا مڈل اسکول میں ہیں یا ہائی اسکول میں ہیں, یا یہ ایون کالج میں جا چکے ہیں, یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں, پڑھائی ختم کر لی ہے, اب آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی عمر 60 سال بھی ہے. ایسی زبردست طریقے سے وہ تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے دنیا میں, سائنٹیفک ایریا میں ایسی زبردست ایجادیں ہوں گی جینیٹکس کے اوپر, جہاں پر کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی عمریں بڑھانے کی جینیٹکس کے ذریعے. وہاں پہ ایسے تجربے زبردست طریقے سے جلدی ہوں گے کہ اگر آپ 60 سال کی عمر میں ہیں, اگلے 10 سال میں وہ ترقی آئے گی. اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو بہت پاسبل ہے کہ 60 سے 70 میں ایسی ترقیاں آ جائیں میڈیکل فیلڈ میں کہ آپ کی لمبی عمریں ہونی شروع ہو جائیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو شوق ہے یا نہیں ہے لمبی عمروں کا, لیکن اگر جو لوگ لمبی عمر چاہتے ہیں وہ ایسی, سائنس کی ترقی سلو ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے انسانی دماغ کی وجہ سے, فنڈنگ کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے, اور جو بھی معلومات انسان کے دماغ میں ہے اس کے لمیٹیشن کی وجہ سے. لیکن یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر لمیٹیشن ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا ایک بات بتا دوں آپ کو, میں خاص طور سے لوگوں نے کہا تھا بھائی یہ کیا چکر ہے کہ 2021 تک کی معلومات ہے صرف اس کے اندر, کیونکہ اس کی ٹریننگ کی گئی ہے, اس کا کنیکشن لائیو انٹرنیٹ کے ساتھ نہیں ہے. مطلب جو ویب براؤزرز کے اندر جو انفارمیشن گوگل وغیرہ میں ہے
اس سے اس کا کنیکشن ہے. اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں کنیکشن ہے, کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں پورا ایکسپلین کروں گا اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. اس دوران سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تھم اپ کیجیے. چلیے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.